میرے والد امام مسجد تھے۔ آخری عمر میں انہیں ایڈز ہو گیا۔ یہ خبر پھیلتے ہی سب ابو پر تھو تھو کرنے لگے کہ ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا۔ ہم سب انہیں چھوڑ کے نانا کے گھر آ گئے۔ 1 مہینے میں ابو تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلے گئے تو انہیں کوئی دفنانے نہ آیا۔ میں خود ہی ان کی قبر کھودنے قبرستان چل پڑا۔ ابھی قبر کھودتے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ مٹی کے اندر سے میرا نام شہزیب ہے اور میں امام مسجد کا بیٹا ہوں۔ میری کہانی ایک انتہائی دردناک موڑ لیے ہوئے ہے کہ جو بھی سنتا ہے آنکھوں میں آنسو ضرور بھر لاتا ہے۔ یہ کہانی میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ میرے دل کا درد کم ہو جائے اور مجھے سکون مل جائے، لیکن پتہ نہیں میرے نصیب میں سکون موجود ہے بھی یا نہیں۔ میں عطا آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی ہوں۔ میرے والد صاحب امام مسجد تھے اور ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ ابو مجھ سے بہت زیادہ امیدیں لیے ہوئے تھے اور وہ مجھے پڑھا لکھا کر ایک بہت اچھا انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا آدمی بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن میں ٹھہرا نکما۔ بہنوں کو تو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن مجھے کوئی ایسا شوق لاحق نہیں ہو سکا۔ گاؤں کے ماحول میں تو ویسے بھی لڑکیوں کو نہ پڑھانے کا رواج ہوتا ہے اور نہ سہولیات ہوتی ہیں، لیکن لڑکوں کے لیے یہ ایک فائدہ تھا کہ انہیں شہر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ مجھے بھی ہر قسم کی اجازت ملی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں زندگی کو کبھی سنجیدہ نہیں لے سکا، اور آج جب میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے اور مجھے سیدھے رستے پر چلا لے کہ میں بھٹک گیا ہوں۔ ابو کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ ہر کوئی اپنے مسائل کے حل کے لیے ابو کے پاس تشریف لاتا۔ اگر ابو مسئلہ حل نہ بھی کر پاتے، صرف انہیں تسلی دے دیتے، تو یہ بھی ان سب کے لیے ایک بہت بڑا سکون کا ذریعہ تھا۔ یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ابو کی شادی ان کی خالہ کی بیٹی سے ہوئی تھی، لیکن امی اور ابو کی کچھ خاص نہ بنتی تھی۔ بچپن ہی سے میں نے یہ دیکھا تھا کہ امی کو ابو میں کچھ بھی خوبیاں دکھائی نہ دیتیں، جبکہ زمانہ تو ابو کی خوبیوں کے گن گاتا ہی نظر آتا تھا۔ اس لڑائی نے بھی ہم بچوں پر کافی اثر ڈالا۔ حالانکہ میں نے اکثر دیکھا تھا کہ ابو خاموش ہو جاتے اور چپ کر جاتے، یہاں تک کہ گھر سے باہر چلے جاتے اور زیادہ تر گھر سے باہر ہی وقت گزارتے، لیکن امی ہر وقت نہ جانے کس بات پر ابو سے ناراض رہتیں، ان کو باتیں سناتیں اور غائبانہ طور پر بھی ان سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں۔ اس بات کا اثر ہم تینوں بہن بھائیوں پر ہوا تھا۔ میں تو ویسے ہی نکما اور آوارہ تھا، امی کا لاڈلا تھا، اور ابو ویسے ہی مجھ سے نالاں تھے کیونکہ میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ جس سکول میں داخلہ کروا کر آتے 2-3 دن جاتا اور تیسرے دن یہ کہہ کر ماسٹر صاحب نے مارا ہے، میں وہاں سے بھاگ آتا۔ مدرسے کا بھی یہی حال تھا۔ ابو مسجد کے امام تھے، لیکن مجال ہے جو کبھی قرآن ان سے پڑھنے کی کوشش کی ہو۔ وہ لاکھ چاہتے تھے کہ میں قرآن ہی ان سے ڈھنگ کا سیکھ لوں، لیکن میں نے شاید قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے والد صاحب کو اسی طرح تنگ کرتا رہوں گا۔ ایک ہی بیٹا تھا، لیکن کسی کام کا نہ تھا۔ جو کوئی بھی مجھے دیکھتا تو یہی کہتا، لیکن مجھے رتی برابر بھی فرق نہ پڑتا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر کے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ امی اور ابو کی زبردست جنگ لگی ہوئی ہے، اور اس بار تو ابو بھی خوب چڑھ چڑھ کر جواب دے رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو بہنوں سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ابو نے امی کو کچھ رقم رکھنے کو دی تھی، امی سے اس میں سے کچھ پیسے خرچ ہو گئے ہیں، اب وہ ان سے بہت ناراض ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیوں یہ رقم خرچ کر لی۔ یہ کسی کی امانت تھی اور امانت میں کبھی بھی میں خیانت نہیں کرتا۔ ادھر امی باضد تھیں کہ تم امام مسجد ہو، اتنا تمہیں خیال نہیں کہ تمہارے گھر کا خرچہ کس طرح سے چل رہا ہے، کبھی اپنے گھر کی بھی خبر لے لیا کرو، گھر کے خرچے کی بھی کچھ فکر کر لیا کرو، سب کی امانتوں کو لٹانے میں ہی اپنا سارا وقت گزار دیتے ہو، نہ جانے اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ امی کی اس بات نے ابو کو بے حد غصہ دلایا، اور آج پہلی بار میں نے ابو کو بھی امی کو جواب دیتے ہوئے سنا تھا۔
लड़ाई इतनी बढ़ी कि बहनें रोने लगीं और अब्बू के पाँव पड़ने लगीं कि अम्मी को माफ़ कर दें। वो गिड़गिड़ा कर अब्बू से माफ़ियाँ मांगने लगीं और कहने लगीं थोड़ी देर के लिए ही घर से चले जाएं। इस वक्त अब्बू के मुंह से जो अल्फाज निकले वो मुझे आज भी याद हैं कि या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, ना मेरी ज़ोजा मेरी है और ना मेरी औलाद ही मेरी है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तू ही मेरे हाल पर रहम फरमा। ये कहते हुए वो आंखों में आंसू भरकर बाहर निकल आए और अम्मी सारी सारी रात इस बात को लेकर रोती और चिल्लाती रहीं। साथ साथ अब्बू को गायबाना तौर पर भी बातें सुना रही थीं। इस दिन अब्बू घर पर नहीं आए थे। पूरे 3 दिन बाद जब वो घर पर तशरीफ़ लाए, लेकिन हम में से किसी से बात ना करने की ज़रूरत के तहत बात करते, दोबारा मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते, 5 नमाज़ों के दौरान वहीं रहते और रात को घर आकर खाना खाकर सो जाते। अब अब्बू का यही मामूल बन गया था। इस दौरान उन्होंने मुझे एक और मदरसे में दाखिल करवाना चाहा, लेकिन मैंने भी अपनी अज़ली हथधर्मी जारी रखी और अब्बू के ख्वाबों को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर ना छोड़ी। इस दिन उन्होंने मुझे देखा था और कहा था, शाहज़ेब तुम मेरी वाहिद नरीना औलाद हो और मैं चाहता हूँ कि आखिरी वक्त में मेरा बाजू बनो। लेकिन न जाने कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसी क्या गलती हो गई है कि तुम कोई बात नहीं मानते, ना किसी बात का मान रखते हो। अपने बाप का भरम रख लो, इसे टूटने से बचा लो। इस वक्त मुझे इन बातों की समझ नहीं आती थी। आज जब इन बातों को सोचता हूँ तो आंसू खुद ब खुद आँखों से रवा होने लगते हैं कि ए काश मैं इनकी बात मान लेता तो आज ये सब ना होता। मैं 15 साल में कदम रख चुका था। इस दौरान मैंने ये महसूस किया कि वो अपने किसी काम में इंतहाई मसरूफ़ होते, नमाज पढ़ा कर मस्जिद से तो निकल जाते लेकिन घर ना आते और कहीं दूर अपने किसी ख़ास मकसद के तहत निकल जाते। इस दिन के बाद उन्होंने अम्मी से बात करना तकरीबन बंद ही कर दी थी और हैरत अंगेज़ तौर पर अम्मी भी बिल्कुल खामोश हो गई थीं। पूरा 1 हफ़्ता मैंने अब्बू को इसी तरह देखा कि वो नमाज़ पढ़ाकर मस्जिद से निकल जाते और न जाने कहाँ की सैर को चले जाते। अलबत्ता नमाज़ पढ़ाने के लिए वो वक्त पर मस्जिद पहुँच जाते, नमाज़ पढ़ाकर दोबारा अपने किसी काम के सिलसिले में निकल जाते। मैंने इस बात का जिक्र अम्मी से किया तो हस्बे मामूल वो अपने दुखों का रोना रोने लगी कि उन्होंने कब अपनी औलाद का ख्याल किया है। हमेशा दूसरों के कामों की फ़िक्र रहती है। अब तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, ना जाने किन कामों में पड़ गए हैं। कभी कभी रात को अपने साथ बड़ी बड़ी रकम लाते हैं, तिजोरी में संभाल कर रखते हैं और इसके बाद अगले दिन उठाकर न जाने कहाँ लुटा कर आ जाते हैं। मैंने तो आज तक सवाल नहीं किया। अब तुम ही बताओ, भला इतनी बड़ी रकम इनके पास कहाँ से आती है? इनके पास इतनी बड़ी रकम का मौजूद होना तो अचंभे की ही बात है ना। वो मुझसे पूछती, लेकिन मैं भला इन्हें क्या जवाब देता। आजकल अब्बू की सरगर्मियाँ मुझे भी कुछ मशकूक ही लग रही थीं। फिर एक दिन वो हुआ जिसका वहमो गुमान भी नहीं था। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि मैं अब अम्मी की मिन्नतों की वजह से एक मदरसे में टिक गया था और वहाँ कुरान पढ़ा करता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, इस वक्त मैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए वज़ू कर रहा था कि मेरे बराबर में बैठे 2 लड़कों ने मुझे देखकर एक दूसरे के कान में सरगोशी करना शुरू कर दी। मैंने इनकी तरफ देखा तो यूं बन गए जैसे कोई बात ही ना हो। सिर्फ यही नहीं, आजकल मदरसे में हर कोई मुझे मशकूक निगाहों से देख रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई इंतहाई गलत काम कर लिया हो और खामख्वाह की शर्मिंदगी महसूस होने लगी। न जाने क्या बात थी कि ये जो लोग सब मुझे इस तरह देख रहे थे। लेकिन जल्द ही मदरसे से निकलकर घर तक पहुंचा तो मुझे पता चल गया कि असल में बात क्या थी। रास्ते में एक बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे रोक कर कहा, शाहज़ेब मियाँ कहाँ जा रहे हो? तुम्हें अपने घर की कुछ खबर है? तुम्हारा बाप क्या गुल खिला रहा है? इनकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अब्बू ने भला ऐसा क्या कर दिया है। जाओ ज़रा जाकर अपने घर की खबर भी लो। कुछ पता भी है कोहराम मच गया है तुम्हारे घर में और तुम अपनी मस्ती में मगन हो। ये सुनते ही मैं उल्टे कदमों अपने घर में दौड़ा तो एक अलग ही मंजर मेरी नज़रों के सामने वकूफ़ पज़ीर हो रहा था। अम्मी रो रही थीं,
چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، اور ابو مظلوم بنے وہاں چپ چاپ کھڑے تھے۔ محلے کے لوگ بھی نہ جانے بڑھ چڑھ کر کیا کچھ باتیں میرے ابو کو سنا رہے تھے۔ مجھے یہ سارا منظر اچھا نہیں لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جا کر اپنے باپ سے پوچھو، پتہ بھی ہے کہ تمہارے باپ کو کون سی بیماری لاحق ہے۔ اسے اچھوت کی بیماری لاحق ہے، جو اسے اس کے گندے کارناموں کی وجہ سے لگ گئی ہے۔ اسے شرم نہیں آتی کہ یہ امام مسجد ہے اور ایسا کام کر کے اپنے آپ کو انتہائی گندی بیماری لگا لی ہے۔ میں نے ناسمجھی سے امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا کہ اب ان سے محلے والوں کی مزید باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ لیکن کیا دروازہ بند کرنے سے باتیں بند ہو جایا کرتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان کی آوازیں تو دروازے کو چیر کر بھی اندر آ رہی تھیں۔ ابو وہیں دہلیز کے پار کھڑے تھے۔ ہمارے گھر کا دروازہ ان پر بند ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ محلے کے لوگوں کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ دروازہ کھول کر وہ اندر بھی آ گئے۔ لیکن امی بچھڑ گئیں اور کہنے لگیں، اب کیا بچا ہے، ساری دنیا میں ہماری بے عزتی تو کروا لی ہے، اب اس اچھوت کی بیماری کے ساتھ تم اپنے بچوں کی جان بھی لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے کی طرف جیسے ہی جانے لگے تو امی نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ خبردار، جو اس کمرے میں قدم رکھا، تمہارے قدم اب اس گھر میں ہر جگہ نہیں پڑنے دوں گی۔ تمہاری جگہ صرف اور صرف اسٹور روم میں ہے۔ جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں تو ہمارا تم پر یہ احسان ہوگا کہ تمہیں گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، ورنہ جس طرح کی خطرناک بیماری لے کر تم گھوم پھر رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھنا تو دور، نام لینا بھی تمہارا گوارا نہ کرے۔ اور ابو کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے میری امی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، زندگی کے 16 سال میرے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی تم مجھے نہیں سمجھ سکی۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ انتہائی ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی ذات کو اندر ہی اندر دیمک چاٹ رہی ہے اور وہ دن بدن ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے امی کو بھی زندگی میں پہلی بار ٹوکا اور کہا کہ امی، آپ ہوش کریں، آپ کے شوہر ہیں، آپ ان سے اس طرح کیوں بات کر رہی ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ تب امی نے مجھ سے جو کچھ کہا وہ سن کر مجھے لگا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، لیکن کاش میں یہ الفاظ نہ سنتا۔ امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابو کو ایڈز ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک سے زائد لوگوں سے رابطہ رکھنے سے پھیلتی ہے۔ تم نہیں سمجھو گے کہ کس طرح کا رابطہ۔ آسان الفاظ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جنسی تعلق رکھنے سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ ویسے بھی شفیق نے مجھے بتایا ہے کہ آج کل امام صاحب ایک گھر میں جاتے ہیں، وہاں بہت سی ننھی ننھی لڑکیاں موجود ہیں۔ اب اس سے آگے میں تم جیسے جوان بیٹے کو کیا بتاؤں؟ تم خود سمجھدار ہو، اور آج ان کے کارناموں نے یہ گل کھلایا ہے کہ انہیں یہ بیماری لگ چکی ہے، اور یہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہے، ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرے ابو کو اسٹور روم میں جانے کا کہہ دیا، اور ابو کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو تک نہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جیسے جم سے گئے اور ان کا ایک ایک قدم بھاری ہونے لگا۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ امی سے کسی بحث کے بغیر اسٹور روم کی طرف چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ ان کے رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگیں، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کو چیرنے لگیں۔ لیکن امی نے ہم تینوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ہمیں اپنی قسم دے دی کہ خبردار، اپنے باپ کے پاس نہ جانا، اس نے خود کو اپنے کارناموں سے تو بیماری لگا لی ہے، لیکن تم تینوں کا کیا ہوگا؟ تمہارے بغیر میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ میرا دل ابو کے آنسو اور ان کے رونے کی آواز سن کر بے تحاشا دکھی ہو رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ میں نے امی سے کہا، امی، ابو کو کھانا تو دے دیں، انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھیں، پلیٹ میں کھانا ڈالا اور میرے سامنے جانوروں کی طرح ابو کے سامنے کھانا ڈال دیا۔ انہوں نے کھانا پلیٹ میں دینے کی بجائے وہیں زمین پر ڈال دیا اور کہنے لگیں، زمین سے چاٹ کر کھا لو، پلیٹ میں ڈال کر دیتی تو نہ جانے کیسے جراثیم لگا دیتے۔
اور ہمیں بھی یہ منتقل ہو جاتے۔ اسی لیے اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم اسی طرح جانوروں کے انداز میں کھانا کھاؤ۔ یہ سنتے ہی میرا دل تڑپ اٹھا۔ اسی دوران ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، لیکن امی کو کسی چیز کی پرواہ بھلا کب تھی۔ وہ ہمیں لے کر دوبارہ کمرے میں آ گئیں۔ دن گزرنے لگے۔ ابو ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئے۔ رفع حاجت کے لیے بھی امی انہیں باہر نہ نکلنے دیتیں، یہاں تک کہ ان کا اسٹور روم بھی غلاظت سے بھر گیا۔ امی اس سے تو بہتر ہے آپ ابو کو گھر سے ہی نکال دیتیں۔ اس قدر بدترین سزا تو کوئی کسی جانور کو بھی نہیں دیتا جسے خطرناک بیماری لگی ہو، چپ چاپ اس کی جان لے لیتا ہے۔ اتنی اذیت بھری زندگی اسے نہیں گزارنی پڑتی۔ یہ میرے الفاظ تھے جو میں نے اپنی والدہ سے کہے تھے۔ ابو کی حالت مجھ سے نہ دیکھی جاتی تھی۔ وہ انتہائی صاف ستھرے رہنے والی شخصیت کے مالک تھے، لیکن جب سے امی کو پتہ چلا کہ انہیں ایڈز ہو گیا ہے تو وہ کسی ظالم سماج کی طرح ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور وجہ جاننے کی بجائے ان پر ہر طرح کے الزامات عائد کر کے محلے والوں کو بھی ان کے خلاف کر دیا۔ یہاں تک کہ محلے والے بھی ان کا نام سننا گوارا نہیں کرتے، اور اگر سن لیتے تو اپنی زبان کو پاک کرنے کے لیے پانی سے کلیاں کرنے لگ جاتے۔ اور ابو، وہ تو زندہ لاش بن چکے تھے۔ امی نے انہیں مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ ایک دن جب محلے والوں کا اصرار بے حد بڑھا اور یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ امام صاحب کو کوئی بہت ہی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی ہے، جو کہ انتہائی گندی بیماری ہے اور جنسی تعلقات کی بنا پر پھیلتی ہے، تو سب لوگوں نے ہمیں گاؤں سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ امی یہ سن کر کہنے لگیں کہ ہمیں ویسے بھی یہاں نہیں رہنا، میں اپنے میکے اپنے بچوں کو لے کر جانے والی تھی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ہمارا سارا سامان باندھا اور میرے لاکھ احتجاج کے باوجود بھی ہم سب بہن بھائیوں کو نانا کے گھر لے آئیں۔ اس روز نہ جانے کیوں میرے دل میں بہت درد اٹھا، لیکن میں چاہ کر بھی اسے کوئی زبان نہ دے سکا۔ میں اپنے والد صاحب کا بیٹا تھا، مجھے پتا تھا میں نے انہیں کبھی کوئی زندگی میں سکھ نہیں دیا، لیکن ان کی یہ حالت دیکھ کر میں دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا، لیکن میں خود کو بے حد بے بس اور مجبور سمجھتا کہ اس وقت ہمارے گھر کا سارا کنٹرول میری امی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جو کہتی وہی ہوتا، وہ جو کرتی وہی ہوتا۔ ابھی ہمیں نانا کے گھر آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنے گاؤں کا شفیق وہاں نظر آیا، جو امی سے کہہ رہا تھا امام صاحب کی حالت بہت نازک ہے، ہر وقت گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ امی نے تو جیسے اس کی بات کو سنا ہی نہیں، اور مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ امی نے اسے کہہ دیا کہ آئندہ اگر یہاں آؤ تو ان کی کوئی بھی بات یہاں نہ بتانا، وہ ہم سب کے لیے تو پہلے ہی مر چکے تھے۔ انہوں نے جو کارنامہ کیا ہے وہ کسی طور پر بھی معافی کے قابل نہیں۔ مجھے نہ جانے کیوں امی کی یہ بات بہت بری محسوس ہوئی، لیکن میں اس کا اظہار بھی نہ کر سکا۔ نانا نے بھی ہمیں وہاں جانے سے منع کر دیا اور کہا اس کی قبر بھی وہیں کھود دینی چاہیے، وہ اسی لائق ہے۔ اپنے والد صاحب کے بارے میں یہ الفاظ سن کر میرا دل کٹنے لگتا، یہاں تک کہ پورے 1 مہینے بعد مجھے آج پھر شفیق وہاں نظر آیا، اور اس نے آتے ہی میری ماں کو جو خبر سنائی، اسے سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں تو جیسے صدمے سے نڈھال ہی ہو گیا، وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور خالی خالی نگاہوں سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگا۔ لیکن یہ کیا، انہیں کوئی فرق نہ پڑا، اور شفیق سے کہا میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا تھا ان کی کوئی بھی بات آ کر مجھے مت بتانا، تم آج پھر یہ کیوں بات بتا رہے ہو؟ میں تو تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بیوہ ہو چکی ہو۔ بیوہ تو میں اسی دن ہو چکی تھی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کے کارنامے بہت اعلیٰ ہیں، اور انہیں ایک اچھوت کی بیماری لگ گئی ہے اپنے کارناموں کی وجہ سے۔ یہ کہتے ہوئے امی تو اندر چلی گئیں، لیکن میں شفیق کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے گاؤں لے چلو، مجھے ابو کو دفنانا ہے۔ یہ آخری فرض تو میں ہی ان کا ادا کر سکتا تھا، میں نے اولاد ہونے کے کوئی فرض پورے نہ کیے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل مچل گیا، اور میں نے شفیق سے کہا مجھے وہاں لے چلو، میں انہیں آخری آرام گاہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امی نے یہ سنا تو مجھے بہت ڈانٹا۔
لیکن اب مجھ پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی اور شفیق کے ساتھ موٹر سائیکل پر روانہ ہو گیا۔ شفیق نے مجھے میرے گھر کے باہر اتار دیا اور میں نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو مجھے ابکائی سی آ گئی کہ گھر کی حالت انتہائی ابتر ہو رہی تھی۔ گند و غلاظت سے بھرا ہوا گھر کسی کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ناک پر رومال رکھا اور جیسے ہی اسٹور روم کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ ابو کو فوت ہوئے ابھی صرف ایک دن ہی ہوا تھا۔ میں نے وہاں موجود جمع داروں کی مدد سے ان کی لاش کو ایک بورے میں بند کیا۔ میں نے احتیاطاً گلوز پہن لیے تھے کہ مجھے جراثیم نہ لگ جائیں، یہاں تک کہ ریڑھی پر لاد کر ان کی لاش کو قبرستان تک پہنچا دیا۔ میں اس وقت 16 سال کا تھا۔ نہ جانے کہاں سے مجھ میں اتنی ہمت آ گئی کہ قبرستان کے اندر جا کر خود ہی ان کی قبر کھودنے لگا، یہاں تک کہ ایک گھڑا سا بن گیا اور میں نے ان کی لاش کو گھسیٹ کر وہاں ڈال دیا اور ان پر مٹی ڈال کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہ جانے کیسے آ گئی کہ میں نے خود اپنی محنت کے بل بوتے پر انہیں دفن کر دیا اور وہیں ان کی مٹی کے پاس بیٹھ کر زارو قطار رونے لگا کہ اچانک سے مجھے ایک محصور کن خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو اس قدر دلچسپ اور خوبصورت تھی کہ آج سے پہلے ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے جیسے ہی ابو کی قبر کی مٹی اپنے ہاتھ میں لی تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ خوشبو تو ان کی قبر کی مٹی سے آ رہی ہے۔ یہ خوشبو سونگھتے ہی میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں نے سنا تھا کہ نیک انسان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے اور وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ کیا؟ میرے باپ کو تو ایڈز جیسی بیماری تھی، اس نے تو بہت گناہ کیے تھے، پھر کیسے اللہ نے اسے قبول کر لیا؟ محلے کے لوگ، امی، گھر والے، رشتہ دار نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنا چکے تھے۔ اس کی تو کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ امام مسجد ہو کر اس قدر برے کاموں میں ملوث ہے کہ ایڈز جیسی خطرناک بیماری خود کو لگا لی، لیکن یہاں تو مجھے معاملہ الٹی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ خوشبو سونگھتے ہی نہ جانے کیوں ایک طرف تو میرے دل کو راحت پہنچ رہی تھی کہ ابو بے گناہ ثابت ہو گئے، لیکن دوسری طرف میرا دل بے چین بھی ہو گیا کہ کیا ہم سب بھی ابو کی اس طرح کی موت کے ذمہ دار ہیں؟ اسی بے چینی میں نہ جانے کیوں میرے قدم خود بخود گھر کی طرف بڑھنے لگے جو غلاظت کا ڈھیر بن چکا تھا۔ میں نے جمع داروں کی مدد سے گھر کو صاف ستھرا کر دیا۔ ابو کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ اپنا دن گزارا کرتے تھے، تسبیح کرتے، عبادت کرتے، نفلی نماز پڑھا کرتے۔ نہ جانے کیوں ان پر یہ الزام عائد کیا گیا، کیا واقعی وہ ان تمام چیزوں میں ملوث تھے؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گرا ہوا تھا کہ مجھے ابو کی الماری میں سے ایک صندوق جھانکتا ہوا دکھائی دیا۔ الماری کھلی رہ گئی تھی اور اس پر مٹی کی ایک تہہ جم گئی تھی۔ میں بالکل مشینی انداز میں صندوق کے پاس آیا، اسے کھولا تو ان کی بہت سی نشانیاں اس میں موجود تھیں۔ ابو کی تسبیح، ان کی عطر، ان کی ٹوپی میں ان کی ایک ایک چیز کو دیوانہ وار ہاتھ لگاتا جاتا، آنکھوں سے لگا کر چومتا اور اپنے سینے سے لگاتا جاتا۔ کتنی دیر تک میں یہی عمل کرتا رہا کہ شاید مجھے سکون مل جائے کہ جب سے میں نے سنا تھا کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے گزر گئے ہیں، میرے دل کو قرار مل رہا تھا نہ سکون۔ میں بری طرح بے چینی میں گھرا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے دل کو کوئی آری سے کاٹتا چلا جا رہا ہے اور میں تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی اس شخص کو روک نہیں پا رہا ہوں۔ اسی دوران میرا ہاتھ صندوق کے نیچے چپکائے گئے کاغذ کے ساتھ لگا اور میں نے وہ کاغذ نکال کر کھینچ لیا۔ کھول کر دیکھا تو یہ خط نما شے تھی جو شاید ابو نے کسی کے نام لکھی تھی۔ اس میں لکھا تھا، میں حکومت پاکستان کو خط لکھنا چاہتا ہوں جو یتیم خانہ میں عطا آباد میں کھول رہا ہوں۔ اسے کھولنے سے پہلے ہی مجھے مافیا دھمکیاں دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرو، تمہیں بہت روپیہ پیسہ مل جائے گا اور بہت نام کماؤ گے، یہاں تک کہ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے، اور ان کاموں کے پیچھے امام صاحب کا ٹھپا لگا کر تم بچ بھی جاؤ گے۔ لیکن میں بطور انسانیت یہ ہرگز نہیں ہونے دے سکتا۔ میں نے گاؤں کے بہت سے لوگوں سے فنڈ لے کر ان بچیوں کی ضروریات کو پورا کیا ہے، انہیں بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔
اب میں کیسے انہیں اس گھناؤنے دھندے میں ملوث کر دوں؟ وہ مجھے اپنا باپ نہ صرف کہتی ہیں بلکہ سمجھتی بھی ہیں۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس مافیا کی شکایت حکومت پاکستان سے کروں تاکہ مجھے یہ تنگ نہ کریں اور ایک نیک کام میں دیر نہ ہو پائے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس یتیم خانے میں میری زیر کفالت 20 بچیاں ہیں۔ کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے اور تعلیم تک کی ہر شے کی ذمہ داری میری ہے، اور میں لوگوں سے فنڈ جمع کر کے ان کے اخراجات اٹھا رہا ہوں۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان میری اس کوشش کو قبول کرے اور مافیا کے خلاف سخت ایکشن لے بنام وزیر اعلیٰ۔ یہ خط پڑھ کر مجھے ایسے لگا جیسے میں کھولتے گرم پانی میں غوطہ لگا چکا ہوں اور میرے وجود کا ایک ایک حصہ جل کر بھسم ہو رہا ہے۔ یعنی یہ وہ مافیا ہی تھا جس نے ابو کے خلاف یہ افواہ اڑائی کہ انہیں ایڈز ہو گئی ہے۔ وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ اپنا سارا دن گزارتے، حالانکہ ابو کی نیت تو بالکل نیک تھی اور انہوں نے ایک یتیم خانہ کھولنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مصروف رہتے اور ہم گھر والے بھی کیا سمجھتے تھے کہ نہ جانے وہ کون سے کاموں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ یعنی ابو کے خلاف یہ سازش رچائی گئی تاکہ وہ یہ بچیاں جو ان کے زیر کفالت تھیں وہ آسانی سے اس گھناؤنے دھندے میں ملوث کی جا سکیں۔ یہ خط پڑھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنی جنت اپنے ہاتھوں کھو دی اور اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ یہ ہم سب نے کیا کر دیا؟ امام مسجد جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنے کی ابتدا کی، اس سے اس دنیا کے شیطانوں نے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ گندا کھیل رچایا، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر والوں نے ان پر یقین نہ کیا اور آج وہ من و مٹی تلے دب کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کی سچائی کی گواہی ان کی زمین کی مٹی دے رہی ہے، جو اس قدر خوبصورت خوشبو سے معطر ہے، جو کسی شہید کی قبر سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں فوراً دیوانہ وار گھر سے نکلا، ابو کی قبر پر پہنچا، وہاں کی مٹی سمیٹی اور نانا کے گھر آ گیا۔ وہاں امی کو ساری حقیقت بتائی اور یہ مٹی اٹھا کر ان کے سر میں خاک کی طرح ڈال دی کہ میرے والد صاحب کو دنیا میں سب سے زیادہ یقین آپ پر تھا، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انہیں زمانے بھر میں رسوا کر دیا۔ وہ تو دنیا کی باتیں سن کر اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے اور اپنے ابدی مقام پر پہنچ گئے جو بہترین ہے۔ لیکن آپ کا کیا ہوگا اور ہم اولادوں کا کیا ہوگا جنہوں نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دیا اور ان پر یقین نہ کیا، بلکہ ایک گھناؤنی بیماری کا الزام بھی عائد کیا۔ یہ حقیقت پورے گاؤں کو پتہ چل گئی اور لوگ ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے گھروں میں عقیدت کے طور پر رکھتے ہیں۔ لیکن کیا اس طرح کرنے سے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو انہوں نے ابو کے ساتھ ظلم و ستم کر کے کمائے تھے؟ اس میں ہم اولاد خود بھی شامل ہیں اور میری والدہ بھی شامل ہیں۔ ابو کی موت کے بعد سے میرا ہر دن یوں ہی گزرتا جیسے میں تپتے ہوئے توے پر بیٹھا ہوں اور کوئی پرسان حال نہیں۔ اس دن کے بعد سے زندگی میں بہت سی تبدیلی آئی، لیکن اس تبدیلی کو دیکھنے والے میرے والد صاحب زندہ نہیں رہے جو ہمیشہ سے اس تبدیلی کو دیکھنے کے خواہاں تھے۔ وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن جو خلا رہ جاتا ہے وہ کبھی بھی پر نہیں ہو پاتا۔ آج میں پورے 30 سال کا ہو چکا ہوں، لیکن جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں اور اپنی زندگی کے اس پہلو پر نظر ڈالتا ہوں تو دل پوری طرح چھلنی ہو جاتا ہے اور روح کے زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں، اور انہیں صبر والد صاحب کی قبر پر جا کر ہی نصیب ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ میرے والد صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی مل جائے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔